فی سبیل اللہ، دعائے ظہور برائے حجت خدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین المعصومین فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بحق دم المظلوم. اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرج آل محمد. سارے مجمع تے ٹرنا ہے تو میرا ٹائم تو پورا ہو گیا. یا ایڈا وڈا عظیم مجمع ہے تے ایک ایک بندے کول بننا ہے. حد ہو گئی. یا رسول اللہ نماز شامل ایمان کہنی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للمعاندین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قال سبحانه في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على وزيره ومشيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين وردت له الشمس مرتين أبي الحسن والحسين إمامنا وإمام المتقين أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المقدومة المعصومة المغمومة المحرومة عن حق میراث ابیہا
وقال صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا پاک سین دی ذات تے صلوات پڑھو. وعلى سبتيه الابنين لا سيما منهما سيد المعصوم المخدوم المظلوم المقتول في أرض كربلاء بغير جرم ولا خطأ الذي جسمه عريانا في الكربلاء وهرمه أسير في الكوفة والشام الذي قال في وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ایڈا غریب ہویا ہے دامی دی پیشی زہرا دا چان جہندہ سلام جھلن اللہ مرد کوئی نہ پر میں دن میریاں تین دیاڑیاں دیاں تسیاں بہنا میریاں تسیاں دیاں میں غریب دا آخری سلام الا لعنت اللہ الا اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى یوم الدین. بے شمار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب علیاً بصفاتہ هو الشیعہ. صلوات پڑھو. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد تساں تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس چورایا قبول فرما. بانیان مجلس میرے عزیزان گرامی خان ذوالفقار علی خان غضنفر علی خان انہاں دی دو روزہ محنت لنگر نظراں نیازاں اے سارا اہتمام آل محمد دے دربار وچ قبول ہو. انہاں دے مرحومین نو خداوند عالم مغفرت عطا فرما اور انہاں دے رزق و مال وچ خالق برکت عطا فرما. انہاں دیاں بچیاں دیاں زندگیاں دراز ہوئیں اور انہاں دے اتے انہاں دا سایہ قائم و دائم رہے. جتھے جتھے کوئی مومن بے اولاد ہے صدقہ جناب علی اصغر دا اللہ انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور خصوصاً میرے عزیز میاں اسد نو خالق حیاتی اللہ فرزند عطا فرمائے. قیامت دے دن احکم الحاکمین بادشاہ ہر مومن نو لوائے حمد دی چھان نصیب مریے حسین حسین کر دے اور اٹھیویے علی علی کر. آج دی مجلس وچ میں جڑا زیادہ وقت فضائل پڑھنا ہے وہ 6ویں آقا نے جڑی شیعہ دی تعریف کی
شیعہ علی دی جیڑی تعریف کیتی ہے میرے چھویں آقا نے، میں او دس کے پھر مصائب شروع کر دیں۔ مصائب میں جڑا آج پڑھنا ہے منتریہ چوتھا دیاڑا ہے، کتاب اس میں واقعہ پڑھیا ہے، او مصائب بھی ہے تے مخدومہ شام دا معجزہ بھی ہے، یعنی مصائب دے وچ معجزہ ہے پاک مخدومہ شام دا، او دے وچ تواڈی رومن والی عبادت ہی ہوئے سی کہ پاک نائب زہرا دا معجزہ ہی نظر آوے سی۔ فرمائیں من احب علیاً، پچھلی مجلس وچ میں شاہ شمس محب علی دی تعریف دسی آئی کہ محب علی کینو آدن، کافی مومنین یاد ہو سی، اور سرکار فرمایا من احب علیاً بذات ہی من القلب هو المحب، جیڑا بندہ علی دی ذات نال دل چوں محبت کرے، دل چوں گلیوں اتانا دل چوں محبت کرے، او محب علی ہے۔ یہ جڑے مسائل ہوندے نا، یہ جین صاحب ہی لکھیا رکا، یہ مجلساں دے وچ دسان والے نہیں ہوندے، یہ مسئلے دیرے تے پوچھیندے، یہ ہن میاں بیوی والے مسائل میں مجلس وچ کیویں دس سکنا؟ ہاں جی جی جی، دل چوں محبت کرے علی دی ذات نال، ہر بندے دی ایک ذات ہے، ایک صفت ہے۔ میں تواڈے سامنے بیٹھا پیراں تو سر تک مقبول حسین، تے کوئی پوچھے کیڑا مقبول حسین، تے صدیقی صاحب فرماویں جیڑا ذاکر امام حسین دا، ذاکر ہونا میری صفت ہے، اے میری ذات، ذات علی نال دل چ محبت کرے، گلیوں اتاں نہ، گلیوں اتاں ہور ہوئے تے دل چ ہور ہوئے، او منافق ہوندا۔ یہ منافق دا بھی میں عرض کیتا کہ جناب امیر المومنین فرمایا، صحابی جو عرض کیتی مولا تو سنج وقت دیڑے خطبے پہ فرمیندے آئے کہ اللہ دیاں ساریاں مخلوقاں تسبیح کر دیاں، فرمایا میں آپ تنا پیادا، اللہ خود فرمایا قرآن دے وچ، اللہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ دیاں تسبیحاں کر دیاں مخلوقاں، بھاویں وہ آسماناں دیاں ہوئیں تے بھاویں زمیناں دیاں ہوئیں۔ اس واسطے میں تو وہ ہے مولا تے چلو دنیا مخلوقاں تو ہوئیاں، تے کتا تے سور تے پلیت ہیں، یہ تو تھانو ہی پتہ ہے بھئی نجس العین ہیں، کافر کتا تے خنزیر، کافر کلمہ پڑھے تو البتہ پاک ہو ویندا، تے خنزیر تے کتا پاک نہیں ہوندا، باویں جیڑیاں فلڈاں وچ پہ غوطے دیو، باویں سمندراں وچ لائے ونجو، سور نو باویں میرے ضلع جنگ دا سور ہوئے تے باویں کبیر والے دا ہوئے، اس پاک کوئی نہیں ہونا۔ بسم اللہ جیو کہ مولا یہ تو دوئے پلیت ہیں، وہ بھی کئی تصویر پڑھ دیں، پھر میں دن پڑھ دیں، کتا بیتا دائے الحمدللہ اللذی جعلنی کلبن ولم یجعلنی خنزیرا، شکر ہو میرا اللہ کتا بنایا ہی خنزیر نو بنایا۔ صحابیاں کہ مولا کتا آپ نو افضل سمجھدا ہے سور نالوں، پھر میں نے ہاں افضل ہے ہی صحیح، اس دے وچ ایک وصف ایڈا چنگا ہے جو باوجود پلیت ہون دے جنت دے دروازے تے گیا بیٹھا۔ بسم اللہ
پہنچ نہیں گئے سارے. اصحاب کاف دا کتا دروازے جنت تے ایتھوں دا بندہ وڑدیاں جنت تے ڈٹھا تے کتا بیٹھا ہے تے حیران ہو کے دے تو پلیت ہوں تے کتا ہوں تے تو جنت دے دروازے تے کدے آ گیا تے کتا دا تو اشرف المخلوق ہو کے مجھتو پہ پوچھنا ہے. ہاں یار تیری سمجھ نہیں آئی بھئی تو جو پلیت خدا کہ ہم کتا کم میرا کتیائیاں کرنی آئے میں 2 منٹ کتیائی چھوڑی ہے تو دروازہ جنت دا مل گیا. وہی یا کتیائی چھوڑی ہے جو مالک میرے غارج وڑ گئے ہیں میں باہر بوئے تے باہر ہوں تو پولیس وہ دی فوج آ گئی پکڑن واسطے تے وہ تو اندر بڑے ہوئے ہیں غارج میرے سائیں میں باہر بیٹھا ہوں تے انہاں میں نے آکھیا کوئی نہ بھائی چپ کر بمیں کوئی نہ میں انہاں دے گوڑے پاسے نالی کوئی نہ ہوں بڑا فاصلہ پتہ نہیں اندر کتھے آئیں تے نہ انہاں میں نے آکھیا بھوکیں سوکیں کوئی نہ صرف انہاں نے ویک کے کتیائی مجبور کیتا ہے جو بھوکاں فطرت دی وائی کتا جو آموں لیکن 6ویں اس نمک حلالی علی میں نے روکے آئے ہر جا دا بھوکنا چنگا نہیں ہوندہ تو کتا دا شکر ہے میرے اللہ میں نے کتا بنایا ہی تے خنزیر نو بنایا تے مولا خنزیر کیڑی تسبیح پڑھدا فرمایا خنزیر بیتا دا الحمدللہ اللذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی منافقا. شکر ہے میرے اللہ خنزیر بنایا ہی منافق نہ بنایا. کیا شان منافق دی جو سور بھی نہیں قبول پہ کرے گا منہ دے وچ ہوئے علی علی اندر کچھ اور ہوئے اے منافقت ذات علی نو مننا ہی تا اندروں دلوں بھی من تے منہ تو ہی من. اے محب وضاحت دا وقت نہیں آج صرف شیعہ دے متعلق 2 لفظ عرض کر کے پھر مسائب پڑھنا کہ شیعہ دی کئی تعریف فرمائیے. فرمانے ذات علی نال دل چ محبت کرے وہ تو ہو گیا محب علی تے جیڑا صفات علی نال محبت کرے علی دیاں صفتاں نال محبت کرے او شیعہ علی ہے. علی دیاں صفتاں کوئی اگر گننا چاہے تو گنے کوئی ماں پتر جایا ہے جڑا علی دیاں صفتاں فضیلتاں گن سکتا ہی کوئی نہیں کیونکہ اس سیوان تو ہی وڈی حدیث کھلوتی ہے پاک رسول دی اگے بلکہ پہاڑ جیڑی حدیث کائنات دا رسول پہ فرمیندہ ہے لو کانت البحار مدادا والاشجار اقلاما والجن کتابا والانس حسابا ما احصوا فضائلک یا علی. دنیا دے درخت کلمہ بن ونجن دنیا دے دریا سیاہیاں بن ونجن دنیا دے بندے لکھن والے ہوون دنیا دے جن گنن والے ہوون یا علی او ہر شے مک ویسی تیریاں صفتاں تے فضیلتاں نہیں تو ساری جڑا میں کدی کدی لفظ مجلس چاہ دونا نا ہوندا کدی کدی تے بار صورت آدھا میں بڑا سواد آندا ہے لفظ آکھن تے ایک تیو آدھونا دو آدھونا آدھا کدی کدی ہون موقع بن گیا ایک تیو آدھونا کہ دنیا دتے قیامت دے دن وہ بندہ بڑا
شرمسار ہو سی تے بہوں کوڑا ہو سی تے میری جھنگ دی زبان او بہوں پچی ہو سی جڑا دنیا تے نہیں آدھا یا علی اس جڑا کوئی بد قسمت ہے روئے زمین دے کسے مذہب بسم اللہ نہیں پڑھیں دی سوا شیعہ مذہب دے بشک تسلی کر لے تحقیق کر لے میں نہ کتوں کرتے ہیں علی نو یہ بند کیتی آئی امیر شام بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا نہ دا تیرے وکو نہیں پہ پچدا علیون ولیون جاسوسان کے دفیا کہ یا علی جمعہ پڑھے سے آجو دے مگر ممبر تے بائے کہ پہلے اللہ دی تعریف کی تیس پھر پاک رسول دی تعریف کی تیس تے بعد فرمایا لوگ آؤ سنو سارے قرآن دا نچوڑ سورۃ فاتحہ ہے بسم اللہ تو وللضالین اور اگر تھی بسم اللہ تو وللضالین تائیں غور کرو تو وہ بھی سارا علی ہے اہدنا الصراط المستقیم علی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سب علی پھر کیا سورۃ فاتحہ دا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دا نچوڑ فرمایا بے بے دا نچوڑ نکتہ تے علی فرمایا ہے وہ نکتہ میاں جڑا بے دے تلے ہوں یعنی سمٹا تا نکتہ حیدریہ سمٹا تا نکتہ پھولا تا 3 سپارے آکھن لگا یہ آکھیا تو نہ کیا قسم چاہنے ہاں قرآن تے ہاتھ رکھنے ہاں آکھیا اس دن تو حکم دے دیتو آج تو بعد کوئی خطیب بسم اللہ نہ پڑھے نہ بانگ تو پہلے نہ نماز تو پہلے نہ جنازے تو پہلے نہ نکاح تو پہلے کہ کیوں پہ بند کرے نہ ہوتا کہ تو سارا قرآن ہی علی ہے یہ تو ساری نماز ہی علی ہے شروع ہی علی تو پہ ہوندی ہے مقدی علی تو ہے لہذا ختم کر چمٹ 60 سال تک بند رہی اور جو کچھ ہو سکتے ہیں علی دوتے بکواس ہوندے رہے ایک قیامت تک نام علی ہے اور وڈا بدبخت ہے وہ بندہ جڑا نماز نہیں پڑھتا جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ علی تو معروم ہے ان صفتاں تو گن کوئی نہیں سکتا ابھی تو بور تو نہیں ہو رہی ہیں حیدری آپ بہت وڈا مقدر اس بندے دا جیندے سینے چ ولا ہے علی اور جتنا ناز کرے کر سکتا جتنا فخر کرے کر سکتا تو صفتاں تو کتنے گنی سکدیاں ایک اپنی حیثیت دے مطابق ایک صفت صرف دسینا یہ دس کے پھر مصائب پڑھتا ہکا صفت او بھی اپنی حیثیت دے مطابق اجی میں دریا جو چڑی چونج بھر لے چوکا فرق پائے ویسی دریا جو چڑی چونج پانی دی بھر لے دریا گھٹ ونجنا یہ جڑی ہو کالی چڑی ویندی پئی آئی نمرود آگ بلائی آئی پہنچنے گئے اس منحوس 5 میلیں با بلوائی آئی جناب ابراہیم دے جلاون واسطے 35 میل تے لمبائی تے او لکھو یا تفسیر ہے بھائی اتنے اچھے لمبے آئیں اس دے آگ دے جو تو پکھی کوئی نہ لگ سکتا ہاں اتھے ویچ سٹاون دی تجوید شیطانہ دیتی آئی چونکہ وہ تو میل تو ڈکیندہ سیک
بال تو بیٹھے ہوں سٹے کون اس ملون ون کے بنوائی آئی کھبانی من جنیک محل دتے بیٹھا رہو تے جھوٹے دے سٹو اس نو لمبے لاڑے دوے جھوٹے دے وچ تلواں لڑ چھیک لیا ہے ابراہیم وچ لگا ویسے تے اس بدبخت نو پتہ کوئی نہ جو نبیاں دی حفاظت اللہ آپ کرے گا او کالے رنگ دیو پوچھا لالے لمے پوچھا لیو او کال کڑیچھی او پئی ونجے اگو گیراج مل گئی اس وڈی گیراج مردے پٹ کدے پئی وینی آکھن لگی نبی دی اگ بجھاویں پئی وین او کال کڑیچھی پئی آ گیراج آکھن لگی او مرے اسی ایڈے لمے قداں والے پرندے ڈر تو ہٹے آنے تے تو ایڈی ساری چڑی اگ بجھاویں پئی وینی کال کڑی چھیا کہن لگی اگلے پچھلے مرنی گل قداں تے نہیں ہوندی گل ایمان تے ہوندی ہے یہ صفت ایک حیدریہ مجلس جنت بن گئی اور میں بغیر کہیں جھجک دیا دونا جنت یہ ہوندی ہے جتھے آل محمد دا ذکر ہوندا نہ باویں کوئی کچھ پیا کے جس جاتی آل محمد دا ذکر ہے وہ جنت ہے جتھے آل محمد دا ذکر نہیں وہ جنت منت کا نہیں جہنم ہے صفت دقت ہے نہ کیڑی علی عابد بہو وڈا ہے ایک صفت او چڑی دے مطابق کہ علی جیسا عابد کوئی نہیں تے ہر شریف نو پتہ ہے جڑا بندہ عبادت کردا ہے نماز پڑھدا ہے کسے مذہب دا ہوئے نماز تو بعد کچھ ذاتی دعائیں ہوندیاں اپنیاں جویں جویں کہیں لوڑ ہوندی ہے بیماری تو شفا دے بچہ پڑھدا پیا کامیاب ہوئے رزق دے بقول مولی محمد اسماعیل مرحوم دے اور ایک بار پڑھ دے پہ ہیں میں انہوں نے بات پڑھنا میں آپ یہ لفظ سنے ہیں قبلہ صاحب مرحوم کولوں اور پہ فرمائیں جانے میراسی تے ملا مسیح تے چکٹھے ہوگا نماز پڑھیں جدل نماز پڑھ بیٹھے ملا بیٹھا کہ اللہ پاک ایمان دے تے میراسی بیٹھا کہ اللہ پاک دانے دے خدا کہ وہ کی بیٹھا منگنا ہوتا کہ جیڑی شاید نہ ہوئے وہ منگیں دی بیٹھے ایمان کوئی نہیں میں ساری زندگی میں ساری زندگی آل محمد دے فضائل یہ جے رنگ نال پڑھے ہیں جی بندے پھلا نال نہیں کھیڑ دے بھائی کیا جس لئے مسائب ہوندہ ہے تو اس لئے رون ہوندہ ہے جس لئے فضائل ہوندہ ہے تو لطف نہیں ہوندہ ہے نا کہ ہر چہرہ کھلا ہوئے ہوئے طبیعتاں محظوظ ہوں میں قوت حلال زادے دی نشانی ہوندی اور با فرمان جناب سلمان جس نو فارسی سدیا ویندا لیکن اس نو آل محمد پاک کیتا میرے نال تن ورتی گل ہے مدائن چاہاں وہ مدائن ایک بندے تو پوچھا سی کار تے آتے ٹیکسی تے میں چاہ پوچھا میں کہ مزار جناب سلیمان فارسی کجات وہ کوڑی گیا بڑے غصے نال میں نہ کہنے لگا حاجی وہ زوار نو حاجی سدیں دے چرک گوئی ہے سلمان فارسی بیگو وات سلمان پاک فارسی کیوں پہ دینا انواق سلمان پاک سلمان پاک فرمیندین کننا نعرف المومن والمنافق فی زمان الرسول بے اسم علی ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق اور مومن کی پہچان نام علی سے کرتے نام علی سے کرتے تھے علی علی یاد دیا تھے جو اگلے خوش ہو کے آکھیا چاہے علی علی تو بات پتہ لگ ویندا مومن تے جے متھے تے ترائے لکھی ونجے نا موڑ سمجھن دیا تھے نانکے
یہ تو نشانی ہے حلال زادے دی. اور پھر حدیث دا نص یہ لا یحبک الا طاہر البلاد ولا یبغضک الا نجس البلاد. یا علی تیرے نال پاکیزہ ولادت والا محبت رکھسی، تیرے نال پلیت ولادت والا دشمنی رکھسی. حلال زادہ تیرا دشمن نہیں ہو سکتا، حرام زادہ تیرا دوست نہیں. تو اے ہر بندہ دعا منگتا ہے. تے آخری دعا جڑی ہوندی ہے نا وہ سنی ہوئے شیعہ ہوئے وہابی کوئی. میں زندگی ساری چنگیاں چنگیاں گلاں کیتیاں، ماڑیاں نہیں کیتیاں. یہ وجہ ہے کہ ٹریکٹر بھاویں سنیاں دے ہوئے نہ تے بھاویں جیندے کیسٹ یا موچ ہلے دی چل دی ہے یا ڈھکو دی چل دی ہے. میں منہ ایک ساری زندگی داتری نہیں رکھی، گوڑ رکھی. قوماں نو رلایا ہے، لڑایا نہیں. صرف ایک دعوت فکر دیتی ہے، سوچ دی دعوت دیتی ہے. کہیں دے راہبر نو پنیا نہیں، کہیں دے عادی نو گروہی مندے نہیں کڈے. صرف سوچ دیتی ہے کہ گھر ون کے بندہ آپ گویر کرے کہ میں کدے وداں تے حق کیڑے پاس. جڑا فتوے لیندے نا وہ ٹرڑے مرڑے جو شیعہ صحابہ نو برا آدھے غلط آدھے تے توہین کریں دیں، ساڈے تے الزام لیندے. اے پوری ذمہ واری نال ایڈے عظیم مجمع بیٹھا نا سپیکر کہ کوئی شیعہ پاک رسول دے با وفا صحابہ دا اگر قائل نہیں ابھی انہوں شیعہ ہی نہ من. صحابہ دیاں جتیاں علی مٹی ساڑے سر دا تاج. صحابہ نہیں تو سانو آل محمد دی محبت دسائی. با وفا صحابہ دا قائل نہ قائل شیعہ نہیں. تے سنت جماعت براوان ہوئی غوث دا واسطہ دے کیا دونا تو صحیح کہیں برے نو صحابی نہ بنایا کر. قاتلی رضی اللہ تے مقتولی رضی اللہ نہ فرق ہونا چاہیے. آخری دعا جیڑی منگدا ہے بندہ اپنی دعاواں تو ذاتی تو علاوہ تبھی تاں گھبرائیاں تو نہیں بیٹھی. رزق دی، بچے دی کامیابی دی، ہاں جی جڑیاں دا بیماری دی شفا وغیرہ. آخری دعا جڑی ہوندی ہے نماز تو بعد وہ جڑے مذہب دے ہوئے دو ہوندیاں دعائیں انہاں تے گل مکدی وائیں گے میرے اللہ جنت دے میں تے میرے اللہ جہنم تو بچائے. بولو انہیں گل ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ آتے ہیں میرا اللہ تینا آل محمد دا واسطہ جنت دے میں کہ نہ دا آل نال منہ چنگا نہیں آندا. وہ آتے ہیں سونے کملی والے دا صدقہ جنت دے کہ نہ دی کملی والے تے تک نہیں پہنچی. وہ سدھا دن جنت دے میں. مقصد وسیلے نال تے باویں بغیر وسیلے دے غرضاں دو ہی ہوندیاں. لالچ جنت دا ہوندا ہے، ڈر جہنم. کائنات وچ واحد نمازی حسنین دا بابا جڑا نماز تو بعد بیٹھا فرمیندا ہے ربے ما عبدتک لطعم جنتک لأنہ عبادت الطامعین. او میرا مالک تیری عبادت تیرے جنت دے لالچ تو نہیں کی تھی. او مزدوراں دی عبادت ہے، او لالچیاں دی عبادت ہے. وما عبدتک لخوف جہنمک لأنہ عبادت الخائفین. تیری عبادت تیرے جہنم دے ڈر تو ہی نہیں کی تھی، او بوس دلاں تے ڈر پوکاں دی عبادت. بل عبدتک لأنک لائق العبادہ. تیری عبادت علی اس واسطے کردہ ہے کہ تجھ تو سوا عبادت دے لائق. جنگ تبوک پیر چھیکڑی بات پہ کرنا. جنگ تبوک مولا امیر المومنین دے پیر تیر دا پھل ترٹ گیا. لگا نا پیر تیر تے او ترٹ گیا وے خون پہ وے. جرا نال ہوندے ہیں او جڑے زخمیاں دے علاج کریں دے انہاں نوں جرا سدیں دے. او جرا آئے جناب مولا نوں جاؤ کرن لگے درد ہوئے سرکار تے پیر پیچھے چھک لین. خود ترائے ویری وہ جرا ترلا کیتا
درد دی وجہ تو مولا نے نہ کڈھن دیتا. جناب رسول پاک ویدے بیٹھے انہوں اس جراح نو سدیا اشارے نال اور انہوں کانج فرمایا انہیں 5 منٹ ٹھہروائیں. علی پڑھنی ہے اول وقت اس نماز. آئے علی تیری عبادت تو صدقے ونجا. 5 منٹ اول وقت. اور خود سرکار اپنا فرمان بھی ہے جناب امیر المومنین دا کہ میں اللہ دا او عابد ہاں جس ہر نماز اول وقت پڑھی. ورنہ اول وقت نمازاں گھٹ نصیب ہوندیاں کیونکہ اول وقت جڑا ہوندا ہے فضیلت دا وہ بہت تھوڑا ہوندا. زوال تو بعد کچھ منٹ ہوندے اول وقت دے. 4 فرض تے 8 نفل پڑھ دیاں تائیں اثر دا اول وقت شروع ہو گئے. اے نہیں بھئی نماز نہیں ہو سکتی ہے دیوں لان تو پہلے تک، لیکن جڑا درجہ ہے نا اول وقت دا، اول وقت دی 1 رکعت تے دیر نال پڑھی ہوئی 50 رکعت. ایک ویری مولا دی اول وقت دی نماز چکی آئی، پتہ لگتا ہے نہ پہنچتے بیٹھے ہو، پہنچ گئے ہو. نہ مومنہ نہیں پہنچنا تو رب بھی آنے پہنچنا. اور جنگ تو واپسی تے سرکار کھجوراں دے باغ آرام فرمایا نا تے مولا نے زانوں تے سر رکھے پاک علی دے زانوں تے پاک رسول نے تو نیندر آ گئی. اے بھی ایک راز آ، ورنہ نبی تے امام دی صرف اکھ سوندی ہے دل جاگدا ہے. آ گئی نیندر. جتلے اکھ کھلی تو سورج اگا لڑک گیا 1.5 سر اگاں. پھر میں نے نہ کر بیٹا، پھر میں نے یا علی وہ تو دیوں تو اگاں ٹوڑ گیا تو تیری اول وقت دی نماز وہ عبادت تیری نہیں مولا ایک عبادت تو کردہ بیٹھا. رسول دا سر میری جھولی چ. پھر میں نے نہیں میں تیری زندگی دا ریکارڈ توڑنا نہ چاہتا چونکہ تم وقت دا اولے الامر ہیں. سورج نو واپس کرتے اول وقت پڑھ. چنانچہ سورج ہٹیا مولا نے اول وقت نماز قوت فرمایا نے 5 منٹ ٹھہروائیں. جس لئے اول وقت پڑھنی اس نماز جس لئے سجدے چ گیا نا علی اس لئے تو پیر چ پھل کر لے. اور وہ گل بنی اس جناب چنگی طرح ادو ادو ماس نو ہٹا کے تے وچوں سنی جئی دے نال پھل چھک لیا. مسلح تے خون ہی خون. جس لئے سرکار سلام پھیریا تے ڈٹھا آئے علی تیری عبادت. دنیا دا کوئی نمازی کر وکھائے یہ جی عبادت. خون کدوں آ گیا؟ خون کدوں آ گیا ہے؟ حضور فرمانے علی بھائی اساں تیرے پیر چ پھل کڈ لے. سرکار دے زانوں تے ہاتھ رکھ کے علی فرمانے فواللہ ما عالم من خرج وفی ای وقت خرج. میں تیری رسالت دی قسم ہے میں کوئی پتہ نہیں کہیں کڈھیا ہے کیڑے لے کڈھیا ہے کیویں کڈھیا. اور آخری بات نوجواناں بچیاں واسطے کہ مولا فرمانے 1000 تکبیر دی آواز ہر رات نو علی دے گھر چوان. بولو میں غلط کہاں آکھیا؟ 1000 تکبیر. اگر 2 تکبیراں بھی ہوئیں 1 رکعت تو 500 رکعت تو بندی ہے. بولو اے 500 نفل ہیں یا واجب ہے؟ نفل ہے. ڈر کے کیوں پیا دیو؟ واجب تو ہوئے 17 جڑیاں تو ہتھے ہی واجب ہے امام تے ہی واجب. اے نفل پہ پڑھیں دن 500 رکعت نفل پڑھدا ہے قوم شیعہ دا پہلا راہبر. شیعہ وہ ہے جو علی کی صفتوں سے محبت کرے. آپ گویڑ کر لیا ہے کہ جیندے شیعہ او تا ہر رات نو 500 نفل پڑھدا ہے تے اساں سلاواں والے واجب نہ پڑھیے پھر شیعت کیڑی شاید نہ ہے. بہت اوکھیاں نمازاں پڑھیاں علی دیاں دیاں. بسم اللہ.
چونکہ وعدہ کر بیٹھا کہ وہ معجزہ ہے مخدومہ دا وہ پڑھنا چاہنا ورنہ ان کوئی اور پروگرام آ لیکن ہوں چونکہ وعدہ کر بیٹھا اس واسطے میں وہ مسئلہ کہ ہوئی میں 3-4 دیڑے گئے اے واقعہ پڑھیا تے پڑھیا ہی میں ریاض القدس سے ساری بڑی بڑی کتاب ہے مقتل دی سرکار امیر المومنین یہ 5 منٹ دی تمہید ہے اس تو بعد پھر ترائے وین مولا بیٹھے مسجد کوفہ جناب امیر المومنین ظاہری خلافت بدور ہے مولا دی ظاہری خلافت بدور ہے پہنچ گئے ہو نا ظاہری خلافت ورنہ ہے اللہ دا اس وقت تو خلیفت اللہ ہے جدہ تو رسول نبی اللہ بس دنیاوی رسم نے تحت خلافت ظاہری خوش قسمت صحابی واز سننے بیٹھے چہرہ امام بھی ویدے بیٹھے واز ہی سننے بیٹھے کوئی بڑے چنگے نصیب ہیں ان لوگوں نے الحمدللہ اسی بھی خوش قسمت ہاں صرف ایک بات تمہاروں ماں دو تو ثانوی اللہ نصیب کیتی ہوئی ہیں نا کائنات واحد راہ بارے جندہ ویکھنا عبادت جندہ ذکر عبادت یعنی اصلا چلو ایک ویکھن تمہاروں ماں 2 عبادتاں تو تھے کول ہیں نا محبت بھی رکھنے ہاں ذکر بھی کرنے ہاں او مولا دا ذکر بھی سن دے بیٹھن اپنا واضی سن دے بیٹھن چہرے دی تلاوت بھی کر دے بیٹھن پچھو ایک بندہ داخل ہویا نوجوان آدمی پچھو آن کے بہ گیا مولا نے دوران خطبہ اس در ڈٹھا ویک کے فرمائن ایو الفتح او دنوں میں نے او نوجوان پچھا نہ باؤ اگے آ جا ایتے کول آ جا میرے کول آ جا او اٹھی کے تے امام دے کول آ بیٹھ فرمائن ما ترید و من آئینا جیت کتھوں آیا ہے تے کئی گل کرنا چاہنا ہے تے دریا بیٹھا ہے تے میں تن دسا چاہ میں دنیاوی امیر نہ میں کوئی جابر تے ظالم امیر نہ میں غریبہ نال غریبہ میں مسکینہ نال مسکینہ تے امیریں میں نبیاں دا امیرہ بغیر کسی جھجک دے بغیر کسی ڈر دے جیڑی گل کرنا چاہنا ہے وہ تو کر آکھیں لگا مولا آیا تا میں حلب چوں کتوں حلب اے شام دا آخری شہر ہے حلب اس تو اگر صرف 35 کلومیٹر ہے رکا رکے دن نالوی ہو نکل دا ہے دریائے فرات تے صفین اے جتے جنگ ہوئی آئیں یہ اسے جا دے نالی ہے صفین تے رکے مزار جناب عمار یاسر دی آؤ تھے دیار پھر رہے بھی یاسر تھوڑی زیادتیں کیتیاں جناب کرنی دی زیارت بھی نال آئی اسے انہوں فرمایا پاک رسول کہ تن بے ایمانوں دا گروہ قتل کرے سے جناب عمار نے حضور فرمایا کہ سفین اچ قتل ہوئے بس وہ آخری حد دے ملک شام دی مولا میرا گھر تا ہے حلب نام میرے زہیرے مذہباً تا آباؤ اجداد تو اسی عیسائی وگے آنے میرا پیو عیسائیہ دادا عیسائیہ میں بھی عیسائیاں لیکن قبلہ اس عمرہ نے آ گیا آج تک میں اپنے مذہب تے مطمئن کوئی نہ کیا میرا مذہب سچا ہے شاعری دے نال نال تلاش چاہاں کہ کوئی ہو جا ہادی ملے یا جڑا میں نے مذہب حق کا دی دعوت دیندہ کہ میں نے دسیندہ کہ مذہب حق کا کیڑا ہے مولا میں سفر کریندہ مدائن آیا اتھے میں لوگوں نے دسیا کہ پاک رسول نے ایک بزرگ صحابی دی مزار ہے سچا صحابی اتھے میں آیا چونکہ میں شاعر ہاں میں نے لوگ خوشی نہ رات نو رہن دے ہیں شاعریاں سن دے ہیں میں تھے 2 راتی رہے ہاں میں جناب سلمان دی قبر دی زیارت بھی کیتی ہے اتھے میں یہ گل کیتی ہے کہ میں مذہب حقہ دی تلاش چاہاں کوئی ایسا ہادی تے راہبر ملدا جڑا میں نے صحیح مذہب حقہ دا دفیندہ کہ آئے مذہب حقہ ہے میں نے مدائن نے لوگاں آکھیا نیڑے آ گیا ہیں
ہن نزدیک آ گیا ہے، تھوڑے جے فاصلے تے ہی کوفہ شہر، اتھے آئے ہوئے حق دا امام علی، اسے علی دے متعلق رسول فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، اتھے تیرا سارا کوئی تیرا مسئلہ حل ہوئے، مرتن کے دائیں دھکے کھاون دی لوڑ ہی کائی نہیں۔ بس مولا وط الحمدللہ پہنچ گیا، تھوڑیاں زیارتیں نصیب ہو گئیاں، پھر میں نے ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، ان تو آ گیا مرکز دے حق دے قریب پہنچ گیا۔ 2-3 دن تو بعد سرکار دی گفتگو مولا نے جڑا کوئی فرمایا، بت علی امیر المومنین جی ہستی بیان کرنا لی ہوئے، ایک بلا تیسرے دن اس نے مذہب حق کا امیر المومنین دا اے پکا محب بنیا تے شیعہ علی بن ایک مہینہ اس قیام کیتا امام دے کول، میں ذرا نزدیک آواں، مہینے تو بعد اس اجازت منگی، میرے آقا نے اس نو رخصت کیتا تے گھوڑے تو علاوہ میرے آقا نے بہت سارا اس نو دان دیتا، اج میں سخی لجپال دین دین، آخر سخی دے بوئے تے جو ٹردا پیا، بڑا باعزت میرے آقا نے اس نو رخصت کیتا، کہنے لگا مولا میں ہوں انشاءاللہ آندہ راساں، بلکہ ہوں اپنے خاندان چی ون کے اس مذہب دی میں تبلیغ کرے سا، آ گیا اپنے وطن تے، لیکن دنیاوی کاروبار ہیں جو ردھا، ہوں آیا کوفے 59 ہجری یعنی 20 سالاں تو بعد، آندیاں کوفے پوچھے اس مولا امیر المومنین اس لئے بس یہی کہیں نہ ایسے پتہ ہی نہ لگو، کوفے والے آکھیا سرکار تو شہید ہو گئے ہوئے، ہن تو 20 سال ہو گئے شہید ہوئے، آکھنے لگا او میری قسمت کیڑا بد نصیب میں تو 20 سال آیا ہی کوئی نہ، کیوں میں کوفے والے ہوں میرے مولا دے 18 پتر ہیں جنہوں میں وسدہ ویک کے گیا ہوں، انہاں کیا ہاں سارے تو وڈا تے شہید ہو گیا، البتہ 17 ہیں تے او ہن مدینے ہیں، بس آیا اتھو نجف اشرف مولا بھی زیارت کی تھی، اس دیار دوپہران تو بعد سفر شروع کر دیتا، مدینے پہنچ گیا، آخری مہینہ 59 ہجری دا ذی الحجہ، اجاں میرا مولا وسدہ پیا، امام حسین اجاں وسدے پیا، میرا آقا بیٹھن اپنے صحابہ نال دو صحابی بیٹھن، اس آندے امام دے پیر چمے ہاتھ چمے، سرکار بھی پہچان لیا، امام حسین علیہ السلام بھی پہچان لیا، فرمایا تم زہیر حلبی نہیں؟ کہا کہ جی آؤ بد قسمت ہاں، بس چومی ہے قسمت دنیاوی مرنے جو رداں، مولا تے شہید ہاں سو مولا تھوڑے بابے نو کہیں شہید کیتا، فرمایا امیر شام تے مولا تھوڑا بھرا جڑا چند تو سونا تے وہ تکہیں نو کچھ نہ دے وہ بھی شہید ہو گئے نا، میں نے کہا وہ بھی شہید، ہاں مولا اس نے کہیں شہید، فرمایا جائیں بابے نو شہید کیتا اس سے میرے بھرا نے بابے نو تلوار نال شہید کرائے، اس بھرا میرے نو ایک عورت دے ظہر نال شہید، مولا کائنات پن سوائے اس غم دے اور کوئی غم نہ دے، بس میں تھوڑی انتظار ختم کرم، ایک مہینہ اس قیام کیتا امام دے کول، جس لئے رخصت ہونے لگا، اتنا ہی کچھ امام حسین علیہ السلام نے اس نو دیتا جتنا باب علی دیتا، بلکہ آکھنے لگا قربان ونجا تو سارے ایک کو، فرمائن اولنا محمد اولنا علی آخرنا علی کلنا علی، اسی سارے مولا تواڈے باب پاک میں اتنا ہی دان دیتا جتنا تو سانات بما ایک گھوڑے دے،
سادات عظام نو سارے نو سلام دیتے، اس پیر چومے، اس ہاتھ چومے، اس باقی بنی ہاشم سارے اتھائیں رک گئے، جناب سجاد اس دے نال ٹر پے۔ میں تھوڑی عقیدت و محبت نو سلام کر اجا میں بہوں پچھا وداں تو اسی پہنچے بیٹھے۔ واہ بھائی واہ، میرا حاضر ناظر امام اپنا محباں دا گواہ بنے جڑے تیرے پاک دادے دے غم وچ رو رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ ادھا زندگی میری گزر گئی، جو چھوڑا مو پڑھن لگا ہوں بڑھلا ہو گیا، کوئی ایکٹنگ بنا وٹھن دا میں آدھی ہوں، مظلومان دا ذکر ہوندا ہے، مظلومانہ رنگ نالی پڑھنا۔ اس گھوڑے دی لگام ہاتھ چ کر لئی، میرے آقا سجاد نے ادھے موڑے تے ہاتھ چ رکھے، یہ گلاں کر دے ہر دامیں قدمہ تو بعد آکے او میرا مولا میں کوئی ایڈا بندہ ہوں جو میرے نال امام ٹردہ ہوندا۔ سرکار فرماوے انسان میں اپنے محبان دی عزت کرنی پوندی، اپنے محبان دی قدر کرنی پوندی۔ انہاں ٹردے شہر تو باہر آئے وہ درخت شرین دے جڑے کہ ہن بھی موجود ہیں، اتھے ایک مسجد ہے تے مولا نے خوہ بھی کھٹوایا امیر المومنین جس دا نام ہے بیر علی، تے مسجد بھی او بیر علی تو ان گھٹ گیا ہے علی دی دشمنی دی وجہ تو مسجد شجرہ مشہور ہو گئی، مسجد شجرہ درختاں والی مسجد، وہ صرف نام علی دی وجہ تو وہ بیر علی مک گیا۔ جس بندے حج تے آونا ہوئے نا مدینے چوں مکے او احرام اتھوں بن دین، اسے مسجد شجرہ اے میقات ہے، اتھوں تائیں میرا چوتھا امام رخصت کرنے واسطے نالا اتھے آکے پھر میں نے لاہون زہیر چڑھ گھوڑے تے لمبے سفارے تیرا دھپ پہ چڑھ دیئے، دور دا مسافر ہیں، میری دعائی اللہ تینو خیر نہ لائے وجہ۔ امام نے اپنی آباد دامانی چو ایک عقیق دی انگوٹھی تحفہ دیتی، فرمایا میری جدہ فرمانے کہ اے فیروزہ اور عقیق جس حد تھے چوہے وہ حادثے دی موت نہیں مردہ، اے پال ٹھیک ہے۔ تے زہیر سہراویں کتھائیں پانی نہیں لب دے، جتوں پانی مل ونی یہ مسکیزہ بھری رکھیں کہ متا کتھائیں راہ دے پریشان نہ ہوئے پیاس دی وجہ توں۔ نالے تو ہی شاعر امیر مزاج ہوندے ہو جتھے زیادہ دھوپ چڑھ ونی کہیں چھاں تلے بہ رہے ہیں۔ اے چند ضروری باتاں کیتیاں۔ اچھا خدا حافظ فیم آکے لگا مولا اگے غلطی ہوئی ہے میرے کلوں، میں دنیاوی مرنے اچ مصروف رہا ہوں تے انشاءاللہ اگلے سال آساں ہی آساں، بلکہ ہوں سال دے سال مدینے آساں۔ میرا مولا چپ کر گئے مولا میں اگے میرے کلوں کوتاہی ہوئی ہے، بس دنیاوی مرنے دے پیا رہا ہوں تے انشاءاللہ اگلے سال میں آواں ہی آواں۔ ایٹا مون کر کے پھر میں نے نون مدینے نہ آویں، او میں صدقے انشاءاللہ دنیا دے غم نہ ویک، مولا کائنات پن ہر غم تو محفوظ رکھے۔ میرا مولا میرے کو کئی گستاخی ہو گئی ہے، پھر میں نے گستاخی نہیں اساں اتھے ہونا ہی کوئی نہیں، اگر رستہ ہے نا تے قبلہ صاحب نو لایا ہو کوئی بات نہیں، بالکل خوش آمدید، میں انتظار ہی تو آڈیج کھلوتا ہوں۔ میری قوم دا ایک ایسا نایاب ہیرا جیو جے ہیرے نت ماما نہیں جیندیاں، اسے ظالم بد نظر دی نظر لگی ہے۔ میں تو ہونی دعا پہ منگنا مظلوم دا پرانا نوکرا ساڑی آنکھیں ویکھیں جو اپنے پیران تے ٹرے نہ، میری اکھیں دی اگے انہاں دی ساری کتاب زندگی ہے، کوئی بے داغ نبی نہ، اور میرا احترام اتنا کریں دن، حالانکہ میں 4 دے 4 سبق پڑھایا ہیں انہوں صرف بے آئی دے، اور صرف دی ایک ابتدائی کتاب ہے اتھے سرگو دے مدرسہ ممدیہ
تے میرا اتنا احترام کریں دین جتنا استاد، حالانکہ مجلس دے وچ دسیں دین یہ صرف مصعب خان نہیں میرے استاد بھی ہیں، تے میں نہ میں شرم آندا ہے کہ میں نے من تعلم حرفا فہو مولا، جڑا کسی نے ایک حرف پڑھائے وہ دا استاد ہے۔ اللہ دی خضر دی عمران دراز فرماوے۔ بسم اللہ، میں نے انتظار آئی قبلہ وہ گھٹیا ذہن دے لوگ ہوندے جڑے آدن اوتھے پیچھے باہر رہو تے میری مجلس سید زادے دی آمن نال مجلساں خراب ہونیاں، جڑے مکان دے مالک ہیں اے کون تشریف لایا پرتا کھلا رو کرسی بھی شک ایدے منہ کرا چھو ادائیں ٹھیک ہے اس پاس کرا دیو روک کرا لے۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ میں نے یقین ہے کہ تمہاری توجہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اے ضروری ہے میرے واسطے انہاں دا استقبال، انہاں بہاونا، اے میرے تے ضروری ہے۔ ہے مولا میرے کو کئی گستاخی ہو گئی ہے جڑا پہ فرمیندے ہو مدینہ نام ہے، فرمیندے گستاخی نہیں، اساں ایتھے ہونا کوئی نہیں۔ مولا تسی خیر ہو سو، مولا حسین تو ہو سی۔ میں تھوڑی جلدی کرے نا وہ وقت ہو گیا، میں صرف انہاں دی انتظار اتنا لمبا پڑ گیا، میں خود بھی ڈھیر سارا سفر کرنا۔ اساں ایتھے ہوں مولا تسی خیر ہو سو، آقا حسین تو حسین، میں نے نہیں بابے ہی کوئی نہیں ہونا۔ اچھا مولا سرکار غازی مولا حسین علی اکبر باقی بن، پر میں نے نہ تکرار کر کوئی بھی نہیں ہو۔ میں بسم اللہ کراں کہیں ایڈے سفر تے بننا ہے، میں نے نہا اچھا چلو خیر ہے بسم اللہ۔ مولا اگلے سال جس لحاظ نہ ہو وہ تھوڑی کنیز میرے نال ہو سی، تھوڑی نکرانی میرے نال ہو سی، چلو تسی خیر نال باہر ہو سو تطہیر دیا مالک تک گھر ہو سن اور نکرانی تھوڑی اندر ویسی سائیں دعا چکرے پھر تھوڑا گھر پورا ہو ویسی۔ فرمائندہ نہ پریشان کر، نہ بھوبیاں گھر رونا ہے، نہ بہنا گھر رونا ہے، نہ دنیا گھر۔ مولا تھوڑے گناہ معاف فرمائے، اللہ تھوڑیاں دعائیں قبول فرماوے، صدقہ مظلوم دی آزاداری دا مولا میرے عزیزاں دی زندگی دراز فرماوے، نال بچیاں دے غدن فرد الافکار دے بچیاں سلامت رہیں مولا۔ یہ سفر تے پر ہاں اچھا آقا ہو سکتا ہی تھائیں زمین تے ہی نا جتھے ہو وہ میں نے فرمایا چاہ میں اتھائیں آسا، پھر میں نے پھر ضرور مل سائیں جی آ مولا میں مل سا، پھر میں نے پھر ہون تیری تھوڑی ملاقات شام ہو سا شام جی آ ملک شام دا دار الخلافہ ہے دمشق کے میری تھوڑی ملاقات ہو سی۔ آکھیں لگا ٹھیک ہے مولا بد میں اٹھائیں دمشق کا سا، اے وطن تے ٹر گیا، اے وس پیا حسین اجڑ، چونکہ دسیا امام نے کہ 61 ہجری ہو سی ہے تے 4 ربیع الاول دا ہو سی، 14 یا 15 ربیع الاول نو اسی دمشق پہنچ ویسے، اے تاریخہ نوٹ کردہ رہا، اے بھی 14 نو دمشق پہنچ گیا اپنے کسی دوست دے گھر، گھوڑا اٹھائیں بدوس سویرے 15 نو اے اٹھڑیا، جیڑے دروازے مسجد دمشق دے 8 دروازے ہیں دمشق دے، میں سارے لکھ دا بتیا ہوں 8-7 جاڑے رہے آتے، یہ آیا بابے حجاج دیتے تھے رش مخلوقاں ڈھول فوجے بگل، یہ بابے دجاج تے آیا تھا اتھے رش، آخر آ گیا بابو ساتھ تے اور جتھو داخل ہوئیں تطہیر دیاں مالک حسین، اتھے وقت ہوئے جے ڈھول تے واجے تے عورتاں مرداں دے بھڑکیلے لباس، بالکل وین دے قریب آ گیا، حیران ہو کے ادا شامی ہو کیڑی عید پہ منین دے ہو، لینا دن عید کوئی نہیں، کوئی میلہ تو وڈیا شہر نہیں، کوئی ایڈی وڈی خوشی کس دی ہے؟
ملعون آدن تو کتوں دا ہے؟ آدھا میرا گھر حلب ہے. تو پھر تو ہی شام دا ہی ہوئے ہو نا. اوہ بھائی اے فتح دی خوشی ہے جڑی بادشاہ نو فتح ہوئی ہے. فتح کہنے نال کو جنگ ہوئی ہے. تن اس جنگ دا ہی نہیں پتا جس دھرتی ہلا دیتی نہیں پتا. بابا ہو گیا تو میں کیوں پوچھا؟ ملعون آدن ساڑھے بادشاہ دا ایک میری آکسا ہے لفظ بد دوبارہ نہ آکسا او دی بھی مولا معافی دے سی. ایک ساڑھے بادشاہ دا باغی اس بیعت نہیں کی تھی. آخر گل جنگ تے پہنچ گئی. عراق دے سہراج ایک جنگل کربلا اتھے پہلی تو نامی تیں فوجاں ٹھک دیاں رہیاں. داویں نو بڑے لے ڈنگ شروع ہوئی ہے. ڈیڑھ پار دیوں دے دل دی پیشی مک گئی. او بادشاہ مری گیا ہے. او دی فوج مری گئی ہے. تے حلا بالیا سمجھ سانوی نہیں آئی کہ او اپنے نال پردے دار کیوں لایا ہے. میں تواڈی سمجھ تے محبت نو سلام کرے جس عقیدت نال تسی عبادت کر رہے ہو. انہاں نال بچے ہیں بیویاں نال. انہاں نو گورنر نے قید کر لیا. خط شام لکھو اس مبارک کو بھی دشمن مری گئی. قیدیاں کہاں کے حکم ہے واپس بھیجاں یا شام؟ اتو حکم گیا ایک بیر سارے نو شام بھیج. میں بدلے لین پیو دادے دے میں انہوں نے ویکھنا چاہنا بات میرے حق کر چھوئے. کل شام دے او قیدی آ گئے. حلا بالیا مرد تے وچ دوئن ایک بڑھڑا ہے ایک بال ہے باقی ساریاں بیبیاں. داخل تو ہومنا نے شامی بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اجا دربار سجیا نہیں. اجا غیر ملکی نمائندے نہیں آئے. اجا گوئیے نہیں آئے. رات اتھائیں کلارو کل پیشی ہوئے. چنانچہ اے رات ایک آروی جے کیمپچ رسول دیاں دھیاں کھلاؤ کے گزار چھوئے. صبح دیاں بانگاں ملیاں تک قیدی داخل ہوئے. ہون دیگر ڈھلیے تو دربار چ گئے کھلیں. ہون مننا ہی تو وہیں دربار چ وہیں. اے اپنے آپ نو آدھا میں نے تو مولا دمشق دا آکھیا. آخر ہونا تو میرے آقائی کہیں نواب دا مہمان ہے. کوئی حسین بھی تھوڑی ہستی تو مالک نہیں ہو سکتا. اسے بادشاہ دے کول ہوئے میرا آقا. اے بجد ہویا دروازے دربار تے آیا. اگاں رش انہوں وڑن کوئی نہیں پہ دیندہ. اخیر لوگاں واقعہ لگاؤ میں شاعراں میں کچھ قصیدے پڑھنے بادشاہ دی فتح دے. اگر میں نہ راہ دے سو تو میں شکایت کرے تھا تو ان سزا مل سی. اس لئے بندیاں راہ دیتا. آدھا مجمع موک گیا ہے. اگوں دربار دا منظر ڈٹھا. اس لئے میری آنکھیں کھول گئیاں. میں آکے او میرے اللہ مسلمانہ دا دربار تے آئے ظلم. میں آنکھیں ڈٹھا ایک بدصورت بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے. ابوں ایک 4 سالانی بچی کھلی ہے جڑی گردنے ہاتھ پائی کھلی. کہیں لے سجا پیر چین دیئے کہیں لے کھبا پیر چین. میں حیران ہو گیا. ایک ہی بے اللہ تواڈے گناہ معاف فرمائے. مولا تواڈیاں دعائیں قبول فرمائے. کیڑا لفظ چھپائیں تے کیڑا دستاں. مولا توفیق دے تھی انشاءاللہ میں مجھے لفظ بھولنا ویسن جو چوتھا داڑے دا تھارا میں نے پڑھیا. کافی دیر تو بعد اے ملعون دے اگے کئی شے پئیے. سونے دا تھالے وچ کئی شے وے ترمال ہے. بچی در ویکھ کے آدھا ہے ان کی کہہ دیں تیرا بابا باہروں آویا تے تن کے کھویندا. بچی آدھی ہے میں بابا بسرے دیاں کھجوراں کھویندا. لئین آدھا ہے میں کھوائیں. جدن آکیا تو میں کھوائیں. بچی پچھوں ڈٹھا. جدوں بچی ڈٹھا ہے میں ادائیں ڈٹھا ہے. چٹی داڑی والا گردن جھکائی کھلا. آدھا امتحان ہے ہاں کر چا. بچی آدھی ہاں. لئین آدھا نیڑے ہو مر کہیں نہیں ونجنا. جدہ بالکل قریب آئیے حرام زادے رومال ہٹایا. رومال ہٹیا دے بچی دے منہ سے نکلے. آئیو میرا غریب آئیو میرا مظلوم بابا. دھی رول گئی ہے.
بسم اللہ انشاءاللہ اللہ تھوڑے گناہ معاف فرمائے. ہوں جے نرا چھپائیں تائیں مجرم بننا اشارہ کرے تھا جائز نہیں بیٹھے. تھوڑی جی دیر تو بعد اس لئین اشارہ کیتا ہے. دو سپاہی اٹھن ایک نے اتلا ہوٹ پدیا ہے امام دا, ایک نے تلما ہوٹ پدیا ہے. جدہ دند ظاہر ہوئے حرام زادے دندہ تے سوٹی ماری آدھا کے جے سونے دندے نہیں بیعت چکریں آدھا دربارہ ہی نہ رولے آ. اس دی حرکت پچھو ایک شامی اٹھیا چٹی داڑی والا شامی ہاتھ جوڑ کے آدھا او یزید او تیریاں دادیاں جیڈاں او کہیں دا واسطہ من انہاں دنداں تے سوٹی نہ لیا میں اکھی نال ڈٹھائی ہے داند رسول چمدہ رہی. یا علی یا علی ایک سیکنڈ تھوڑی عیسائی کر لو. جڑی کھلوان دی ترکیب آئی مخدومہ دی جی میں سرکار قزوینی نے لکھیا اگو امام نال محمد باقر اگو بچی امام دی کنڈ تے متھا مخدومہ شام دا میری سین دے سر نال سیرا جناب فضا دا اس پاسوں سیرا یاماہا خاتون جناب زین العابدین دی کنیز ہے. اے دے پچھو سیرا آتکا اے جناب حسن دی کنیز ہے. تری بیبیاں سین دا سر لکائے ہویا بیبیاں کر کے کھلی ہے. کچھ دیر تو بعد اس لئین نے رٹھا زہیر در انہوں ویک کیا دا من انتا و منجی میں جیت جیت کون ہے تو کتھوں آئے ہیں اسے وقت رکنا جو تو عیسائی کر لو کتھوں آئے ہیں تو کون ہے اے آدھا جی میں حلبی چوں آیا ایک شاعر ہوں ملعون آدھا ایک تو مشہور شاعر ہے زہیر اے آدھا جی میں ہوں ملعون آدھا تو پھر کھلا کیوں ہے پڑھ میری شان قصیدہ تو میں تین انعام دے ماں اس جدہ مصرہ پڑھے آئے نا او دا میں ترجمہ پہ کرے نا. اس امام دے ہاتھ کیتا ہے کہ آدھا دنیا دے بادشاہ جنگاں کر دیں کہ عزت ویندن کہ ہر ویندن تم کیڑیاں مقدرہ والا بادشاہ ہیں تیرا قیدی ان آیا کھلا تیرا قیدی ان آیا کھلا او غیرت مندہ او جدہ تریے ویری آکھیا مخدومہ اٹھم کر کے آدھی سر ہٹا لئے سر میرے پتر دی توہین پہ ہوندی ہے. سائیں بول کے آدھی ہے ویشا لاحت کٹی بھی امام دی توہین پہ کرے نا ایک کمبن لگ گیا. یزید نو آدھا ہے قیدی کون ہے لئین آدھا کہ تو کیوں ڈردہ کھلائیں. زہیر آدھا ہے میں خطبے سنے ہوئے علی دے علی دا لہجہ تیس مستور دا لہجہ رلدہ شالہ علی دے خاندان چنا ہوئے. یا علی اور سائنہ کٹھن دا وقت نہیں ہے. ملعون آدھا آپ پوچھ رہا ایدو بھائیں کے آیا جناب سجاد ان چھکے کھلے ہیں ایٹھم کر کے آدھا قیدی کتھوں آیا ہے کہ نہ آئی فرمائنے نے اے دس تو پر مدینے گیا ہوں جی آتن کہیں انگوٹھی دیتی آئی آدھا مولا سجاد دیتی آئی فرمائنے اوہ غریب میں حسین دا پتر مظلوم میں کہ مولا ایک کہونن فرمائنے انگل نہ کر میری بھوپی زینب علی دیاں دھیاں قید. مجلس موک گئی چونکہ وعدہ کیتا حسین دا معجزہ مصائب ہو گیا. جیسے پتہ لگ گیا جو علی دی تھی ہے ایک سپاہی تو تلوار کھسیش زور نال ماریش بازو دیتے ماں کٹ سکتیش ہاتھ نال ہاتھ چاہ کے سین دے کول آن کے کنڈ کر کے ہاتھ پھٹ کے آدھا میں سچی ماں دی سچی تھی ہے میں بھول گیا میں نو معافی. سین آدھی واقعی تو بھول کے کیتا ہے کہ تو انکار جا ہاتھ تے اپنے موٹے نال لا اس ہاتھ چاہیا تے موٹے نال لایا. سینا دی رب کائنات اے نا آدھی جو میں اکبر جواد اے دا بازو سلامت کر بازو ٹھیک ہو گیا تے کھلا دا لوگا اے باغی نہیں ہے زہرا دا پتر اولا توڑی عبادت قبول فرماوے سوائے غم حسین دے.